ایسی نعمت رب کائنات نے ہمیں دی ہے. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وسيدنا وهادينا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وآله وسلم عليه. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في لسان نبيه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان عظیم ہے جس نے کائنات میں ہمیں گھروں سے نکال کر کاروبار سے نکال کر اس محل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اور رب الجلال کا کرم و احسان عظیم ہے جس رب کائنات نے حضور آپ الزمان علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. جس آخری زمان حضور آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لیے انبیاء مرسلین صدیقین یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ مجھے حضور آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو. ہم وہ امتی ہیں جس کے لیے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب کائنات سے عرضی لگائی یا اللہ کل قیامت کے دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو. ہم وہ امتی ہے جس رب کائنات نے ہمارے لیے ہم نے ایک ایسی عظیم شخصیات کو بھیجا جس کا چرچا کوئی عام جگہ یعنی ایک جگہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں نظر کو دوڑائیں گے وہاں حضور آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھنگے بستے ہوئے دکھے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی راتوں کو جاگ کر اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا مانگتے ہیں.
ہم وہ امتی ہیں، ہم اس نبی کی امت ہے جو نبی حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو یہ عرضی کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے تو عرضی کر رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، معاف کر دینا۔ اور جب میرے نبی معراج کر گئے تو عرضی لگا یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، گناہگار ہے میری۔ اور جب اس دنیا سے پردہ فرمائے تب بھی یہی التجا کیا ہے کائنات سے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ ہم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے شاہد کلام اللہ کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آئے حضور آخر زمان اور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، نظروں کو جھکاتے ہوئے بہادر پیش کرے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کی داریاں نچھاور کے پیش کرے، جبکہ میرے رب کائنات حضور آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور سفر میں ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی تھے۔ جب سفر شروع کیا تو سفر شروع کرتے کرتے میرے حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جنگل میں جو پہنچے، جنگل میں پہنچنے کے بعد جو پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایک آواز سنی، جو آواز کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سید السجد یا رسول اللہ۔ تو جو یہ الفاظ سنے تو حضرت علی نے چاروں طرف نظر دوڑائی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ جب چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا، آواز دی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پھر خاموش رہ گئے، پھر سنی آواز، دوسری مرتبہ سنی، تیسری مرتبہ آواز آئی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان پہاڑیوں میں آپ کو کون عاشق رسول ہے، کون عاشق باصفا ہے ان پہاڑیوں میں جو اس عقیدت محبت کے ساتھ آپ پر درود سلام پڑھ رہا ہے، آپ کے نغمے گا رہا ہے، آپ کے گیت گا رہا ہے؟ تو حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی المرتضیٰ، کیا تجھے وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جی ہاں نظر آ رہی ہے۔ کہا اس کے اوپر ایک چوٹی دکھ رہی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہی ہے۔ کہا کہ اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر بھی دکھ رہا ہے۔ فرمایا بس یہی پتھر تجھ پر درود سلام پڑھ رہا ہے۔ اب ایک پتھر ہو کر، ایک نام چیز ہو کر، یعنی پتھر ہو کر جس نے جان نہیں، اور حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نغمہ گا رہی ہے، گیت گا رہی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، ایسی نعمت سے نوازا ہے، ہم اگر بیٹھے ہیں یہاں پر، آواز اگر ہم نے جموں میں بات کرنی ہوگی تو کر سکتے ہیں، یعنی زبان رب کائنات نے ہمیں دی ہے، آواز لگائیں گے، کسی کو بلائیں گے، وہ ہمارے قریب آئے گا۔
ایسی نعمت رب کائنات نے ہمیں دی ہے کہ اس نعمت کا ہم نے حق بھی ادا کرنا ہے۔ وہ حق ہے کیا؟ وہ حق یہ ہے کہ ہم نے حضور تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ رب کائنات کا فرمان بجا لانا ہے۔ رب کائنات نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے جو یہ کہا تو پتھر سے آواز آ رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا پتھر سے آواز آ رہی ہے۔ تو جو یہ پتھر سے آواز آئی تو حضرت علی نے سوچا کہ ایک پتھر ہو کر حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی نعمتیں دی ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، یعنی تمام زندگی یعنی گنتے رہو گے لیکن میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے خطبے میں سننے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کلام تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی جاریہ نشاور کرے، بآواز بلند پڑھے۔